بنیان مرصوص کے بعد انڈیا کی کمزوری سامنے آ گئی امریکہ کے کہ بھائی یہ تو لڑ نہیں سکتے. انڈین میڈیا، انڈین کانگریس مودی کی وہ ٹرولنگ کر رہی ہے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. ہماری چیزیں بھی آرام سے ان کی منڈی میں دستیاب ہوں گی اور انڈیا سے زیادہ کمپیٹیٹو ہوں گی. اور آخر میں انڈیا کو چھیڑنا نہیں بولا کیونکہ وہ ہر ٹویٹ میں اس کو فرض سمجھتا ہے کہ ایک انڈیا کو چپیڑ مارنا ہے. اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہم بھارت کو بھی اپنا تیل بیچ سکتے ہیں. اگر لیک نہ ہوا تو پاکستان کے لیے نسلوں کے لیے کافی ہے. کوئی اہم عہدیدار عمران خان کا استقبال کرنے آ گیا. کسی وزیر اعظم یا ہیڈ آف اسٹیٹ نے عمران خان سے ہاتھ ملا، تصویر بنا لی. یہ وہ چیزیں ہوتی تھی جس پہ بھنگڑے ڈالے جاتے. ان لوگوں سے بچے، ان کے نفرت انگیز بیانیے سے دور رہے جن کے اپنے بچے یہاں پر احتجاج کرنے نہیں آتے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. اور آج تو خوشخبریوں کا دن ہے. رات کو آپ سوئے ہوں گے اور صبح اٹھیں تو دنیا بدل گئی، جذبات اور حالات بدل گئے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لی. اس پہ بات ہم کریں گے کہ ڈیل پاکستان کے ساتھ کیا فائدے پاکستان کو دے گی. ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو وہ چھیڑنا پھر نہیں بھولے. یہ تو پرانی خبر ہو گئی ہے. کوئی بات وہ کرتے ہیں، ان سے موسم کا حال آپ پوچھیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ یار انڈیا کا میں نے ایک صلح کروائی تھی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا ان کے ساتھ وہ کیا. تو وہ انڈیا کے ساتھ ان کو کیا ہو گیا اچانک، اور انڈیا کے ساتھ اتنی کیوں کی کہ آج انہوں نے انڈیا کو کہا کہ تقریباً یہ کہا کہ انڈیا اور روس جو ہے وہ اپنی اکانومیز کو لے کے بھاڑ میں جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کی مردہ اکانومیز ہیں، ہم جو ان پہ ٹیکس لگا کے رہیں گے. تو اور انڈیا میں بھی اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے. صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. اس وقت مودی کا اقتدار انڈیا میں جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. پاکستان کو اس کے کیا فوائد ہوں گے، لانگ ٹرم میں اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے، انڈیا کو کیا ہونے جا رہا ہے، خطے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا، اور یہ جو کامیابی ہو رہی ہے اس کا کیا اثرات ہوں گے. آئل کی ڈیل کی جو بات کی ہے نا، ایک تو ٹریڈ ڈیل کی بات کی، دوسرا آئل کے حوالے سے بات کی ہے. وہ پاکستان میں ریزروز کہاں ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر آئل کے جو ذخائر ہیں، ریزروائرز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے گا، اور ایک کمپنی آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ مل کے کیا جائے گا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ آئل کہاں ہے اور اب کیا ہماری زندگی بدلنے والی ہے. اس پہ بات کریں گے. تو بھائی آپ تو بڑے چھوڑ خوش ہوں دیں. گے. آج تو بھائی سارا پاکستان بڑا خوش ہے. اصل میں نا ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب بڑے فخر سے اپنا ٹائٹل کہا کرتے تھے خادم اعلیٰ، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائٹل اب ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دینا چاہیے. جس طرح وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر ہر طرح کے فلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ سڑکوں کا افتتاح بھی کیا کریں گے پاکستان میں، اسکولوں کے فیتے بھی کاٹا کریں گے. لیکن بھئی کل رات جس طرح پاکستانیوں کے لیے بہت ساری خوشیوں کا باعث بنی، وہاں انڈیا کے لیے بہت سارے دکھ کا باعث بھی بنی. اور جس تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ٹویٹ آ رہے تھے، اور یہ ٹویٹ کسی عام آدمی کے نہیں ہیں، یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ہیں، دنیا کے طاقتور ترین پریزیڈنٹ کے، اور اس کا ٹویٹ پالیسی ہوتا ہے اور وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدا تو اس سے کی کہ وی آر ویری بزی. انہوں نے کہا جی ہم بڑے مصروف ہیں، اور آخری بیچ میں 2-3 سبجیکٹ اور ڈسکس کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاہدہ ڈیل فائنل ہو گئی، تیل کی تلاش میں دونوں ملک کام کریں گے، ویسے بھی اقتصادی تعاون کو بڑھایا جائے گا. بہترین ہو گیا. اس سے زیادہ پاکستان کی خواہش کیا تھی؟ ابھی اس سے ہم اس خوشی سے سنبھلے ہی نہیں تھے. ابھی ہماری باجیں کھلی ہوئی تھی کہ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے وہ دوسرا ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا یار یہ جو مردہ معیشتیں ہیں جس میں انڈیا ہے اور روس ہے، یہ ہمیں درکار نہیں ہے. ہم ان کے اوپر ٹیرف لگائیں گے اور بہت زیادہ ٹیرف لگائیں گے، اور پھر انڈیا روس سے اسلحہ لے رہا ہے، اور روس کا یوکرائن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ تو ساری بات کھول کے کر دی، اور پاکستانیوں کی لاٹری نکل آئی ہے. تو بہت ہی حیران کن ہے. جس طرح ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں گے. ہر دور میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی بہت ویری ریئرلی ماضی میں خراب ہوئے، لیکن اتنے اچھے یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اور جس تیزی سے وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، آج رات کو تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ مودی صاحب کو تانے دے رہے ہوں گے، کچھ اور اگر 2-4 ٹویٹ کر رہے ہوں گے. بس یہ دیکھیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ مودی اور ٹرمپ کی بڑی دوستی تھی. مودی کی ایک بہت بڑی تقریر ہے جس میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے پریزنٹ ٹو یو دا فرینڈ آف انڈیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بہت بڑا فرینڈ کہا. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو گئے، اس سال فروری میں مودی نے انڈیا دورہ کیا ٹرمپ کے ساتھ، اور ڈیل کی کوئی جہازوں کی، امریکہ کا دورہ کیا. اس وقت بڑا اس کو کیا. مگر آج انڈین میڈیا، انڈین کانگریس
مودی کی وہ ٹرولنگ کر رہی ہے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ دوست ہے, یہ آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے سارے انڈے اس باسکٹ میں ڈالے اور ساری جو مرغی ہے پاکستان کھا گیا. اور پاکستان کی تو وارے نیارے ہوئے ہیں. دیکھیں اس نے صرف یہ ٹویٹ نہیں کیا, اس نے ٹویٹ کرنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل ہوئی, مختلف ملکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, میری برازیل کے ساتھ وہ ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے, پاکستان کے ساتھ اس نے کہا بہت اچھی ڈیل ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ صرف ڈیل نہیں ہوئی ٹریڈ کی, ایک ٹریڈ کی ڈیل ہوئی ہے نا کہ ٹیرف ہم کتنا لگائیں گے, وہ کتنا لگائیں گے. اب ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم بھی کم ٹیرف لگائیں گے, وہ بھی کم ٹیرف لگائیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چیزیں بھی آرام سے ان کی منڈی میں دستیاب ہوں گی اور انڈیا سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گی اور سستی ملیں گی, بکیں گی بھی زیادہ, ہمیں فائدہ ہوگا. دوسرا اس نے اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم آئل کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے, تو یعنی تیل نکلے گا پاکستان سے. اب سارے اس بات پہ بھی بہت ہوئے اس نے, اور آخر میں انڈیا کو چھیڑنا نہیں بولا کیونکہ وہ ہر ٹویٹ میں اس کو فرض سمجھتا ہے کہ ایک انڈیا کو چپیڑ مارنا ہے. اور اس میں اس نے کہا کہ انڈیا, پاکستان اور امریکہ مل کر تیل نکالیں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے, مگر کیا پتہ کسی دن امریکہ کو پاکستان تیل بیچے, بھارت کو پاکستان تیل بیچے. یعنی کہ بھارت کو وہ پاکستان کا نام لے کے چھیڑتے ہیں ہر دفعہ. اور دوسرا اس جملے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آئل ایکسپلوریشن ہونی ہے, انہیں اندازہ ہے کہ وہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں ہے, اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہم بھارت کو بھی اپنا تیل بیچ سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں. لیکن دیکھیے پاکستان کے حالات کیسے چینج ہوئے. ہم تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس پر خوش ہو رہے ہیں, لیکن تھوڑے عرصے پہلے پاکستان کی صورتحال کیا تھی. یہاں پہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو سفارتی سطح پر سب سے بڑی چیز جو کامیابی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی اہم عہدیدار عمران خان کا استقبال کرنے آ گیا. سیریسلی کسی وزیر اعظم یا ہیڈ آف اسٹیٹ نے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا اور ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کو یا ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا لی. یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں جس پہ بھنگڑے ڈالے جاتے تھے. اچھا پھر سچویشن کیا تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور IMF قرضہ نہ دے پاکستان کو. ایک جنگ جیتی ہے پاکستان نے, ٹھیک ہے, اور اس میں بھارت کو شکست دی ہے, عبرتناک شکست دی. اس سے پاکستان کی کایا ہی پلٹ گئی ہے. یار دیکھیے کہ دنیا ہمیں ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگی ہے. ہم ایک طاقتور, مضبوط, باوقار قوم کے طور پر نظر آنے لگ گئے ہیں. اس میں جتنے لوگ یہ بلاول بھٹو کے ساتھ سفارتی مشن پہ گئے تھے, ان میں سے ہر شخص نے انکلوڈنگ مصدق ملک اور بلاول بھٹو نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری عسکری کامیابی وجہ ہے ہماری سفارتی کامیابی کی. تو اس کے بعد مثلاً اسحاق ڈار صاحب کا بھی رول بڑا کمینڈیبل ہے, جس طرح انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح اتنے بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں. اورنگزیب صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا, ان کی ٹیم دن رات انہوں نے کام کیا, تب جا کر وہ اس ڈیل پر پہنچے ہیں, تب جا کر یہ ٹویٹ ہوا ہے. یہ آپ کی جس طرح ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح ٹویٹ نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے بے تحاشا ایفرٹس ہیں. اچھا, اور جو آئل کی بات ہو رہی ہے نا بہت زیادہ کہ پاکستان میں تیل آئے گا کہاں سے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ میمز بن رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر لیں, ٹرپ کیا کریں گے, جب امیر ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. مگر یہ آئل کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے دور میں خبر چھپی ہے, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میسو آئل ریزروز ہمیں ملے ہیں, اور وہ آئل ریزرو آف شور کی انہوں نے بات کی تھی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگزون موبائل ایک موبائل ان کی کمپنی ہے امریکہ کی, ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی OGDC کے ساتھ مل کر ایکسپلوریشن کا کام آف شور ہوگا, یعنی سمندر کے ساتھ. اور وہ کہہ رہے ہیں, جو خبر ہے اس کے مطابق کہ 1 ٹریلین کے ریسورسز پاکستان کے ادھر ہو سکتے ہیں اس میں, اگر اس کو صحیح ایکسپلور کیا جائے. اچھا, امریکی کمپنیوں کو میں بتاؤں, پوری دنیا میں جو ایکسپلوریشن ہوئی ہے خلیجی ممالک میں بھی امریکی کمپنیوں نے آ کے کی تھی, اور امریکی کمپنیوں نے پھر تیل نکالا تھا. تو اگر یہاں پر بھی وہ آتی ہیں ایکسپلوریشن میں ایگری کر جاتی ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے. ابھی فی الحال ظاہر ہے عوام کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں پٹرول مہنگا مل رہا ہے, ابھی ہے نہیں ریزروز, تو کہاں سے ہوگا. لوگوں کو حیرت ہوئی ہے, لیکن لوگوں کو نہیں حیرت ہونی چاہیے. اگر ایکسپلوریشن ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان کو خبر ملی ہے تو تبھی وہ کر رہے ہیں نا کہ آف شور پاکستان کے پاس ذخائر ہیں, ڈپازٹس ہیں, ہم کریں گے, ڈرلنگ کریں گے, مزید اس کی جو ڈیولپمنٹ کریں گے تو نکل آئیں گے. تو وہ تیل کا مسئلہ جو ہے وہ خان صاحب نے حل کر دیا تھا ویسے, لیکن لیک ہو جائے گا نا سمندر کا خزانہ. کچھ کیکڑا کے وہ جو تھے ذخائر, انہوں نے کہا تھا کہ اگر لیک نہ ہوا تو پاکستان کے لیے, نسلوں کے لیے کافی ہے. لیکن وہ ہے کہ سنا ہے کہ لیک نہیں ہوا تھا, تبھی بچت ہوگی. لیکن میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں, لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ سیریس ایشو, دیکھیے پاکستان کو مدتوں کے بعد ایک اپرچونٹی ملی
ٹھیک ہے نا. ہم بہت دنیا نے ہم نے بہت غلط فیصلے بھی کیے, ہمارے دنیا نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, وہ طاقتور کے ساتھ ہوتی تھی, ہماری خارجہ پالیسی بھی بہت کامیاب ماضی میں نہیں رہی, اور بہت سارے ایشوز تھے, انٹرنل بھی ایشو تھے, ایکسٹرنل بھی ایشو تھے. ماضی کو ایک دفعہ بھلا کر دیکھیں تو اس وقت پاکستان کو ایک بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ملی ہے, ایک ایسی اپرچونٹی جس کے بارے میں ہم نے خود کبھی سوچا نہیں تھا. اب یہ ہماری حکومتوں کی, پاکستان کے عوام کی, سول سوسائٹی کی, بیوروکریسی کی, فوج کی, سیاستدانوں کی, سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں, اس کو کیپٹلائز کریں, ہر وہ کام کریں جس کا فائدہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ہو. اس اپرچونٹی کے بعد یہ اتنا مشکل نہیں رہا, یہ پاسبل نظر آتا ہے. تو ماضی کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھلا کر ایک بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ اکانومی کو اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس اپرچونٹی اور اس کو پھر نیشنل نیریٹو کے طور پہ یہ نیشنل ایک وہ بنانا چاہیے, نیشنل کوہیژن کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ سیاسی جو دوسرے قیدی ہیں یا سیاسی جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کرنا چاہیے, لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے, قوم کو یکجا کرنا چاہیے تاکہ یہ کر سکے. فائدے کیا ہو سکتے ہیں اس کے, جو ڈیل ہو رہی ہے اس سے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اس کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ انڈیا کی بھی ٹیکسٹائل ہماری کمپٹیشن میں ہوتی ہے. اب اس پہ 25% ٹیکس ہوگا تو وہ 25% ٹیرف ہوگا تو 25% مہنگی بکیں گی. ہمارے اوپر شاید 0% یا کچھ ٹیرف ہے, ابھی ڈیٹیل نہیں آئی کہ ڈیل کیا ہوئی ہے. بہت کم ٹیرف ہوگا تو ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے ان کی مارکیٹ میں, وہ اس کو فائدہ ہوگا. آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا. ابھی پاکستان نے یہ بھی ایگری کر لیا ہے کہ جو آئی ٹی کی امپورٹس ہیں, جو US کی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ان پہ 5% ٹیکس لگایا تھا, وہ بھی واپس کر لیا ہے. تو امریکہ اس بات پہ خوش ہوا. پاکستان کی بھی ایکسپورٹس جو بڑھیں گے ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, تو پاکستان میں جو اتنا ریسورس ہے اس کا فائدہ ہوگا. پاکستان کی کمپنیز ہیں, OGDC آئل کی ایکسپلوریشن کی ایک انٹرلوپ کمپنی ہے, ان کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح یہ ایک بڑا پراسپیکٹ بن رہا ہے, وننگ پراسپیکٹ. اور آئل کی ایکسپلوریشن ہوگی, جابس کریٹ ہوں گی. اگر یہ سارا کچھ مٹیریلائز ہوتا ہے تو یہ واقعی میں پاکستان کے لیے فیوچر میں بہت اچھی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کسی قسم کے دھرنے, کسی قسم کا اندرونی خلفشار, کسی قسم کے توڑ پھوڑ, کسی قسم کا 9 مئی, کسی قسم کی ایسی سازش جو IMF کے حوالے سے PTI نے کی تھی اور کہ وہ ہمیں فنڈ نہ دے, اس طرح کی کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے. 1 پوائنٹ ایجنڈا اکانومی کو اور ملک کو ترقی دینی ہے. اور خان صاحب جو ہے نا, جو ان کی سیاست ہے ان سے پاکستان جتنا دور رہے اتنی ترقی کے امکانات ہیں. ہم نے 10 سال سوائے لڑائی جھگڑے, دھرنے, اختلاف, لڑائی مار کٹائی کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اسی لیے ہمیں یہ خبریں زیادہ حیران کن لگ رہی ہیں. شاید دوسرے ممالک میں اس طرح کی خبریں آتی ہوں, عموماً آتی ہوں, لیکن چونکہ ہم نے جب سے 2011 کے بعد سے ہم نے اس طرح کی خبریں سننا چھوڑ دی ہیں. صرف نفرت کا شعار یہاں پر رہا ہے. بالکل. اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد انڈیا کی کمزوری سامنے آ گئی امریکہ کے, کہ بھائی یہ تو لڑ نہیں سکتے, ان کو پورا اسلحہ دے دو, پوری سپورٹ دے دو, سفارتی سپورٹ دے دو, جہاز دے دو, ٹیکنالوجی دے دو, ڈیفینس سسٹم دے دو, پھر بھی یہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ پاکستان کا نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی دفعہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. میں کل انڈین ایک اینالسٹ ہے ان کا دیکھ رہا تھا جو بہت مشہور ہے, راجدیپ سردائی. انہوں نے کہا کہ جو یہ تاثر قائم ہوا تھا کہ انڈیا کو سپیریورٹی حاصل ہے ملٹری, وہ ختم ہو گیا اس آپریشن بنیان مرصوص کے بعد. اور وہ تاثر جو ختم ہوا تو دنیا کو بڑا میسج گیا کہ یار انڈیا مضبوط نہیں ہے, پاکستان مضبوط ہے. اس تاثر نے پاکستان کا ایک تاثر بدلا. دوسرا, انڈیا جو ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ایک ایمرجنگ اکانومی بن رہا تھا, تو اس میں ایگریشن آ گئی تھی. انہوں نے کہا جی کوئی کمپنیوں کو نہیں آنے دے رہے, ٹیکس ہم لگائیں گے, ٹیرف لگائیں گے, یہ اور پھر روس کے ساتھ کھل کے تجارت کر رہے تھے, باقی ممالک کے ساتھ جہاں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے امریکہ نے ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو امریکہ کو ریئلائز ہوا, کیونکہ پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ لک ان سائڈ والے بندے ہیں کہ امریکہ فیسٹ, تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ سارے غصے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو امبیرس کیا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں نے سیز فائر کروایا انڈیا پاکستان کے درمیان. مودی نے بار بار کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا, ان کے منسٹرز نے بھی کہا, اس بات پر بھی ان کو غصہ تھا. تو یعنی یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ ہوئی ہیں. اس کے بعد سے امریکہ کو یہ ہوا کہ اب صدر نے یہ فرض بنا لیا ہے کہ ہر روز اٹھ کر ایک دفعہ انڈیا کو اپنا چہرہ دکھانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مودی حکومت یہ صدمہ برداشت کر پائے گی, کیونکہ اپوزیشن اب اٹھے گی, وہ کہے گی کہ آپ نے یہ کیا کیا, جنگ آپ ہار گئے ہیں, امریکہ سے آپ ہار گئے. اس وقت آپ دیکھیں ریجن میں پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز کو دیکھیں. پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے, امریکہ ہے, ترکی ہے, آذربائیجان ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے.
انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل ہے, اس کے علاوہ کوئی پارٹنر نہیں ہے, تو آپ آئسولیشن دیکھیں ان کی. بالکل صحیح ہے. اور اب آخر میں نا تھوڑا سا میرے خیال میں پاکستان کی ینگر جنریشن کے کو اس وقت بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے آپ کا مستقبل, آپ کا روزگار, آپ کا فیوچر پاکستان سے وابستہ ہے, اور پاکستان ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے. ان لوگوں سے بچیں, ان کے نفرت انگیز بیانیے سے دور رہیں جن کے اپنے بچے یہاں پر احتجاج کرنے نہیں آتے, اور قوم کے بچوں کو وہ ان کے بچے سمجھتے ہیں جن کا گوشت جو ہے ترنول میں مل رہا ہے, تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے. تو اپنے بچے آتے نہیں ہیں, اور یہاں پر پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے, لاٹھیاں کھانے کے لیے, گرفتاریاں دینے کے لیے, جلاؤ گراؤ کے لیے دوسروں اپنی تنظیم کے کارکنوں کے بچوں کو استعمال کیا. ترنول میں کن کے بچوں کا گوشت ملتا ہے آپ کو پتہ ہے. خیر اچھا, لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو عمران خان کے بچے نہیں آ رہے نا واپس, اس سے بہت سارے نوجوانوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ نہ ان کا مقصد ڈیموکریسی ہے, نہ ان کا مقصد جو ہے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین ہے. ان کا مقصد صرف اپنا اقتدار تھا. دیکھیے ڈیموکریسی کے لیے جد و جہد کرنی ہوتی تھی. نواز شریف کی بیٹی آپ کو یاد ہوگی, نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر آئی تھی پاکستان, اور اس حالات میں کہ جب نواز شریف اپنی اہلیہ اور نواز شریف کی بیٹی اپنی ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے, لیکن جمہوریت کی خاطر انہوں نے قربانی کی تھی. انہیں پتہ تھا جب وہ یہاں پر پہنچیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, انہیں انصاف نہیں ملے گا, ظلم ہوگا, جبر ہوگا. اس کے باوجود آئے تھے, ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی. تو عمران خان کے بچے تو امریکہ جا کر کھانے کھا سکتے ہیں, پاکستان میں جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.